جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو اپنے اچھے مستقبل کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جانے کے چکر میں اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ کچھ سمندروں میں ڈوب گئے، کچھ پہاڑوں سے نیچے جا گرے، کسی کو ایجنٹ نے مار ڈالا، کوئی جرائم پیشہ افراد کیا تو اس دنیا سے چلا گیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تو کوئی بھوک پیاس کی وجہ سے جنگل میں ہی اپنی زندگی ہار گیا، کوئی اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب رہا لیکن ڈیپورٹ ہونے پر اس دنیا سے چل بسا۔ تارکین وطن کی اس طرح کی کئی دل دہلا دینے والی کہانیاں موجود ہیں۔ چلیے انہی میں سے ایک شخص کی کہانی کے بارے میں جان لیتے ہیں جس نے ایک بار نہیں بلکہ 3 بار غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر کے امریکہ جانے کی کوشش کی تھی۔ اولیور فلینشیا میکسیکو کا ایک رہائشی تھا۔ وہ خلیج کیلیفورنیا کے کناروں پر آباد میکسیکو کی ایک خوبصورت ریاست سینیالو میں رہتا تھا۔ میکسیکو کے خوبصورت علاقوں میں اپنی زندگی گزارنے والے اولیور فلینشیا کو اپنی زندگی اندھیری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس نہ تو اچھا گھر تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اچھی نوکری تھی، اور وہ 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی تھی، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے اور اس کے بچے اس کی طرح اپنی زندگی غربت میں نہ گزاریں۔ اسی وجہ سے اس نے میکسیکو کے شہر تیجوانا سے غیر قانونی طریقے سے امریکہ کا بارڈر پار کرنے کا سوچا تھا۔ امریکہ جا کر اس نے پہلی بار اپنے آپ کو پکڑوا دیا تھا۔ پہلی بار بارڈر پیٹرول ایجنٹ اس کو سین ڈیگو کے ایک ڈیٹینشن سینٹر لے گئے تھے جہاں پر اس کو 6 ماہ رکھا گیا تھا، لیکن امریکی جج نے اسے امریکہ سے نکل جانے کا حکم سنا دیا اور یوں اسے واپس ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور اس نے واپس آ کر کئی مہینے نوکری تلاش کی مگر اس کو کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی، اور اس نے مجبوراً اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے دوبارہ امریکہ کی ڈنکی لگائی۔ اور دوسری بار اس نے پہلے والی غلطی نہیں کی تھی، اس نے دوسری بار اپنے آپ کو بارڈر پیٹرول ایجنٹ کے حوالے نہیں کیا تھا، مگر جب وہ بارڈر پار کر کے تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا کہ وہاں پر کسی بندے نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اس نے بارڈر پیٹرول ایجنٹ کو فون کیا کہ یہاں سے ایک بندہ کود کر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور فوراً اس کو پکڑ لیا گیا اور دوبارہ اسے سین ڈیاگو کے ڈیٹینشن سینٹر میں لے جایا گیا، اور دوسری بار پھر اس کو امریکی جج نے امریکہ سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ اور جب اس کو امریکہ سے نکالا جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں اپنی زندگی ختم کرنے کے کئی عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، مگر آخری بار اس نے اپنے بچوں سے ملاقات کی، اپنی بیوی سے ملاقات کی، اور آخری بار اپنے ملک کو دیکھا جہاں پر اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔ وہ اپنے 3 بچوں سے مل کر اس امید سے گھر سے نکلا تھا کہ اس بار وہ امریکہ کے کسی اچھے شہر میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پر اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے غربت کے دن دور کرے گا، مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ کوشش چند دن کی ہے اور اس کی زندگی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ تو جب وہ شہر میں انٹر ہونے ہی والا تھا تو اسی وقت اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور اس کو دوبارہ جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیسری بار بھی اس کو جج نے واپس ڈیپورٹ کرنے کا حکم سنا دیا تھا، اور اس نے بھری عدالت میں بھرے مجمع میں ایک بات کی تھی کہ اگر اس بار آپ لوگوں نے مجھے ڈیپورٹ کیا تو اس بار میں اپنی خودکشی کر لوں گا اور اس کے ذمہ دار صرف آپ لوگ ہوں گے۔ لیکن اس کی اس بات پر جج نے غور نہیں کیا اور نہ ہی وہاں موجود کسی آدمی نے۔ جب اس کو امریکہ سے نکالا گیا تو اس کے 30 منٹ بعد ہی وہ تیجوانا شہر ایک بہت بڑے پل پر پہنچا اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگاتے وقت اس نے ایک بات ضرور کی تھی کہ میری موت کے ذمہ دار صرف امریکہ والے ہیں، اگر یہ لوگ مجھے امریکہ میں رہنے دیتے تو شاید میں آج اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ جب وہ پل سے نیچے گرا تو اس کے پاس ایک بیگ تھا، اس بیگ میں کچھ پرانے کپڑے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے بچوں کی تصویریں تھیں۔ جس وقت اس نے اپنی زندگی ختم کی تو اس وقت امریکہ کی سرزمین پر 11 ملین لوگ ایسے تھے جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں موجود تھے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق میکسیکو سے تھا۔ یہ ایک دردناک کہانی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں جو کہ ڈنکی لگا کر کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو بھی ان راستے کی مشکلات کا علم ہو۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا
تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک اپنا رکھیں خیال۔ اللہ نگہبان۔